سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت پر سیر حاصل بحث کریں۔ جواب: ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائل والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا فاقتل ثم احیا فاقتل فکان ابو ہریرہ فیقول ثلاثۃ اشہد للہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش و تمنا تو یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھا کر اس بات کی شہادت دی۔ تشریح: ارشاد گرامی سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا اظہار ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کفار سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، آپ چند کے علاوہ اور سب میں بنفس نفیس شریک کیوں نہ ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اس کی علت بیان فرمائی کہ میں کفار سے جنگ کرنے کے لیے جانے والے ہر لشکر اور ہر فوج میں اس لیے شریک نہیں ہوتا کہ اگر میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے ہر لشکر کے ہمراہ جاؤں تو یقیناً وہ بہت سے مسلمان جو نادار اور بے سر و سامان ہونے کی وجہ سے اپنی سواری نہیں رکھتے، جنگ میں شریک ہونے سے بھی محروم رہ جائیں گے اور میری جدائی کا غم بھی اٹھائیں گے، اور خود بھی اتنی سواریوں کا انتظام کرنے پر قادر نہیں ہوں گے کہ ان پر سب مسلمانوں کو سوار کر کے اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ اس لیے اگر مجھے یہ لحاظ نہ ہو کہ بہت سے مسلمان اور خود بھی میں اتنی سواریوں کا انتظام کرنے پر قادر نہیں ہوں کہ ان سب پر مسلمانوں کو سوار کر کے اپنے ہمراہ لے جاؤں، اس لیے اگر مجھے یہ لحاظ نہ ہو کہ بہت سے مسلمان جنگ میں شریک ہونے سے محروم رہ جانے اور پھر مجھ سے جدا ہونے جانے کی وجہ سے افسردہ دل اور شکستہ خاطر ہوں گے اور اس کا بہت زیادہ غم محسوس کریں گے، تو میرے اندر جہاد کا جذبہ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے جانے کا جذبہ اور شوق اتنا زیادہ ہے کہ میں کسی بھی لشکر کے ہمراہ جانے سے باز نہیں رہنا چاہتا، اور اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں بار بار زندہ کیا جاؤں اور ہر بار خدا کی راہ میں مارا جاؤں۔ صفحہ نمبر 266۔ سوال نمبر 4، حدیث کا ترجمہ کریں اور قرأت خلف الامام سے متعلق فقہی اختلافات کا جائزہ لیں۔ اس کے لیے دیکھیے آپ پرچہ 2009 کا، سال 2009 کا۔ سوال نمبر 5، حدیث کا صریح ترجمہ و تشریح کر کے علماء کرام کا جمع بین الصلاتین میں جو اختلاف ہے تحریر کریں۔ جواب: ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان اذا اجل بہس جمع بین المغرب والعشاء۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع فرما لیتے تھے۔ تشریح: حضرات شوافع نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو اپنی دلیل بناتے ہوئے، شوافع کہتے ہیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو ظاہری مفہوم کو اپنی دلیل بناتے ہوئے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین کی یعنی ظہر و عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے، خواہ عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لی جائے، خواہ ظہر کی عصر کے وقت، اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازوں کو بھی ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے، چاہے مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لی جائے اور چاہے عشاء کی نماز مغرب کے وقت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے اس حدیث کی جو شوافع کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ تعویل کی ہے کہ یہ حدیث جمع سوری پر معمول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ اس طرح پڑھتے تھے کہ ظہر کو تو اس کے بالکل آخری وقت پڑھتے اور عصر کی نماز اس کے بالکل ابتدائی وقت میں ادا فرماتے، لہٰذا ظاہری صورت کے اعتبار سے تو یہ جمع بین الصلاتین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی، لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز تاخیر سے بالکل آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کی نماز سے ابتدائی وقت میں ادا فرماتے۔ صفحہ نمبر 267۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اسی طرح عمر فرماتے تھے کہ جب کوچ کرنے سے پہلے دوپہر ڈھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر ڈلنے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو ظہر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عصر کے لیے اترتے، یعنی ظہر و عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے، مغرب کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو نماز مغرب میں تاخیر فرماتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے لیے اترتے اور اس وقت دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے۔ ابو داؤد جامع ترمذی۔ اس حدیث سے شوافع نے جمع بین الصلاتین کے سلسلے میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر ثابت کی ہے۔ ان کے نزدیک سفر میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا لینا جائز ہے، اور ان دونوں نمازوں کو ان میں سے کسی ایک وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے ہاں چونکہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، اس لیے وہ اس سلسلے میں ابو داؤد کا قول نقل کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لینے کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث قوی ثابت نہیں ہے۔ گویا ابو داؤد کا یہ قول اس حدیث کے ضعیف ہونے پر دلیل ہے۔ پھر یہ کہ حنفیہ کی دلیل صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی نماز غیر مقررہ وقت میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں کے تعارض کی شکل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث ہی رائج ہوگی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے تفکر، علم کی زیادتی اور روایت حدیث کے سلسلے میں احتیاط پسندی میں سب سے ممتاز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور معتمد ہوگی۔ سوال نمبر 6، حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کر کے یہ بتائیے کہ کیا سونے اور چاندی کے استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے؟ اختلاف ائمہ بیان کریں۔ جواب اب اس کا دیکھیں گے، سنیں گے۔ پرچہ جو ہمارا گزرا ہے 2007 کا حل شدہ پرچہ۔ سوال نمبر 7، تدوین و کتابت حدیث پر نوٹ لکھیں۔ جواب آپ اس کا دیکھیں گے پرچہ نمبر حل شدہ پرچہ نمبر 2007 میں۔ سوال نمبر 8، حدیث سے صحیح لذات اور صحیح لغیرہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا پرچہ نمبر 2007 حل شدہ پرچہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئیں۔ سوال نمبر 9، حدیث متواتر کی تعریف کریں اور اس کی شرعی حیثیت اجاگر کریں۔ جواب اس کا آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 2008 کے حل شدہ پرچہ میں، جو پچھلے صفحوں پر ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ سوال نمبر 10، خبر غریب، خبر مشہور، خبر عزیز اور حسن لذاتہ کی وضاحت کریں۔ جواب صفحہ نمبر 268 ہی جاری ہے۔ خبر غریب وہ ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ خبر غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔ فرد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرد مطلق، یعنی فرد مطلق وہ جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا منفرد ہو، عام عظیم دوسرے راوی منفرد ہوں یا نہ ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد مطلق کے کل روا منفرد ہوتے ہیں۔ نمبر 2 فرد نسبی۔ فرد نسبی وہ ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ بعد کا کوئی راوی منفرد ہو۔ خبر مشہور اور خبر عزیز کے لیے دیکھیے پرچہ حل شدہ پرچہ 2008 جو ابھی ہم پچھلے صفحات میں پڑھ کے آئے ہیں۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو اور صحیح لذاتہ کی باقی شرائط اس میں موجود ہوں۔ حسن لذاتہ حدیث صحیح لذاتہ ہی کے سے درجہ میں کم تر ہے اور یہ صحیح حدیث کے مشابہ ہے۔ اب شروع کرتے ہیں حل پرچہ جات 2011، حل پرچہ 2011۔ سوال نمبر 1، حدثنا سعید قال رأيت انس بن ابن مالك أتى كباء فبال ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه فتوضأ فغسلوا وجهها ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى۔ حدیث سے بالا کا ترجمہ کریں اور اس کی روشنی میں موضوع پر مسح کی شرعی حیثیت پر بحث کریں۔ تو جواب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں پرچہ نمبر 2008 میں جو گزر چکا ہے۔ سوال نمبر 2، ان عاصم بن قریب ان ادابه وقانا من اصحاب علی صاحب علی صلی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عاصم بن قریب ادابه وقانا من اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب كان يرفع يديه في التكبير الأولى التي يفتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة۔ صفحہ نمبر 269 269۔
حدیث کا بالا کا ترجمہ کریں اور اس حدیث کی روشنی میں رفع یدین پر مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب: ان عاصم بن قریب الجرمی عن ابیہ قال رأیت علی بن ابی طالب رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ ولم یرفعہما فیما سوى ذلک۔ ترجمہ: حضرت عاصم بن قلیب جرمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ فرض نماز میں شروع کے وقت رفع یدین کرتے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ رفع یدین نہ فرماتے۔ صفحہ نمبر 269 یعنی 269 ہی جاری ہے۔ تشریح: تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین یعنی ہاتھوں کے اٹھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام علماء ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مواقع پر رفع یدین کا مسئلہ حنفیہ و شوافیہ کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے اور شوافیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ دونوں طرف دلائل کے انبار ہیں اور احادیث و آثار کے ذخائر ہیں جن کی بنیادوں پر طرفین اپنے اپنے مسلک کی عبارت کھڑی کرتے ہیں۔ علماء حنفیہ نے تمام احادیث میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رفع یدین کرتے ہوں اور کبھی نہ کرتے ہوں، یا یہ کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے لیکن بعد میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مواقع کے لیے رفع یدین کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ حنفیہ کے پاس اپنے مسلک کی تائید میں بہت زیادہ احادیث و آثار ہیں، انہیں یہاں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ حنفی مسلک پوری طرح واضح ہو جائے۔ امام ترمذی میں وہ دو باب قائم کیے ہیں۔ پہلا باب تو رکوع کے وقت رفع یدین کا ہے۔ اس کے ضمن امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمر کی حدیث نقل کی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسرا باب یہ کہ ہاتھ اٹھانا صرف نماز کی ابتدا کے وقت دیکھا گیا ہے۔ اس باب کے ضمن میں امام جامع ترمذی سے نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے رفقا یعنی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 270۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہی یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے۔ اسی باب میں امام ترمذی نے برا بن عازب سے بھی اسی طرح منقول ہونا ثابت کیا ہے۔ نیز امام موصوف نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے اور صحابہ و تابعین میں سے اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اہل کوفہ کا قول بھی یہی ہے۔ جامع الاصول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ابو داؤد سنن نسائی کے حوالے سے اور برا بن عازب کی حدیث کو بھی ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، آپ نماز شروع فرماتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے قریب تک اٹھاتے تھے اور ایسا دوبارہ نہیں کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں یوں کہا کہ پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اس موقع پر اتنی سی بات اور سنتے چلے جائیے کہ اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک صحیح ہونے سے مراد ہو کہ اس خاص سند و طریق سے صحیح ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایک خاص سند و طریق سے صحیح ثابت نہ ہونا اصل حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا، یا پھر یہ احتمال ہے کہ ابو داؤد کا مقصد اس حدیث کو حسن ثابت کرنا ہو، جیسا کہ ترمذی نے کہا ہے کہ لہٰذا اس صورت میں کہا جائے گا تمام ائمہ و محدثین کے نزدیک حدیث حسن قابل استدلال ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد اپنی کتاب موطا میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو جس سے رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین ثابت ہونا ہے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہی جائے، لیکن رفع یدین سوائے ایک مرتبہ یعنی تحریمہ کے وقت کے دوسرے مواقع پر نہ ہو، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ آثار وارد ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد عاصم ابن قریب خرمی کی ایک روایت جسے عاصم نے اپنے والد مکرم سے جو حضرت علی المرتضیٰ کے تابعین میں سے ہیں
روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوائے تکبیر اولیٰ کے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 271 عبدالعزیز ابن حکم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، وہ ابتدائی نماز میں پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مجاہد کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، چنانچہ وہ صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اسود سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر اولیٰ کے موقع پر رفع یدین کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل و قدر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قرب رکھتے تھے، ترک رفع یدین پر عمل کرتے تھے، تو وہ عمل جو اس کے برخلاف ہے قبول کرنے کے سلسلے میں اولیٰ اور بہتر نہیں ہوگا۔ شرح ابن حمام میں ایک روایت دارقطنی اور ابن عدی سے نقل کی گئی ہے، جسے انہوں نے محمد ابن جابر سے، انہوں نے حماد ابن سلمان سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہمراہ نماز پڑھی ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ نماز پڑھی ہے، چنانچہ انہوں نے سوائے تکبیر اولیٰ کے اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کیا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزائی مکہ کے دارالخیاتین میں جمع ہوئے۔ امام اوزائی نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام صاحب نے جواب دیا، اس لیے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کچھ سے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ امام اوزائی نے فرمایا کہ مجھے ظاہری نے حضرت عالم کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ کے وقت رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے حماد نے، ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقمہ اور اسود نے اور ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابتدائی نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 272 یہ روایت سن کر امام اوزائی نے کہا کہ میں نے تو زہری سے نقل کیا اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں حماد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم اور انہوں نے علقمہ سے نقل کیا، یعنی میری بیان کردہ سند آپ کی بیان کردہ سند سے عالی اور افضل ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر سنو کہ حماد ظاہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور اسی طرح علقمہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں فقہ میں کم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحابیت کا شرف حاصل ہے، نیز اسود کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور عبداللہ تو خود عبداللہ ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی تعریف و توصیف کیا کی جائے کہ علم فقہ میں اپنی عظمت شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کی سعادت و شرف کی وجہ سے مشہور ہیں۔ گویا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسناد کے عالی ہونے کی حیثیت سے حدیث کو ترجیح دی، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے روایان حدیث کے فقیہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کو ترجیح دی۔ چنانچہ حضرت امام اعظم کا اصول یہی ہے کہ وہ فقیہ راویوں کو غیر راویوں پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ اصول فقہ میں مذکور ہے۔ نہایہ شرح ہدایہ میں عبداللہ بن ابن زبیر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کر رہا تھا، اور انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اختیار کیا تھا اور بعد میں اسے ترک کر دیا، یعنی ان مواقع پر رفع یدین کا حکم پہلے تھا، اب منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تو ہم نے بھی رفع یدین کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا تو ہم نے بھی ترک کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی
جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ صرف ابتدائی نماز ہی میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 273 حضرت مجاہد حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے سال ہر سال نماز ادا کی ہے، مگر میں نے ان کو سوائے ابتدائی نماز کے بعد کہ اور کسی موقع پر رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی 2 روایتیں گزر چکی ہیں جس سے تینوں مواقع پر رفع یدین کا اثبات ہوتا ہے، اور جو شوافی کی سب سے اہم دلیل ہے۔ لہٰذا اصول حدیث کا چونکہ قاعدہ ہے کہ راوی کا عمل اگر خود اس کی روایت کے خلاف ہو تو روایت پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت ساقط العمل قرار دی جائے گی۔ بہرحال ان روایات و آثار سے معلوم ہوا کہ رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں کے اسبات میں احادیث و آثار وارد ہیں، اور صحابہ کی ایک جماعت خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے تابعین رفع یدین نہ کرنے کی حق میں ہیں۔ لہٰذا ان تمام موافق کو مخالف حدیث کا معمول یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات مختلفہ میں دونوں طریقے وجود میں آئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم فقہ اور ان کی اسناد کا نقطۂ منتہا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے تابعین کی ذات گرامی ہے، اور چونکہ ان کا رجحان عدم رفع یدین کی طرف ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترک رفع یدین کے مسلک ہی کو اختیار کیا ہے، اور اب تمام حنفیہ اسی مسلک کے حامل اور اسی مسلک پر عامل ہیں، یعنی عمل کر رہے ہیں۔ علماء حنفیہ صرف اسی قدر نہیں کہتے بلکہ ان حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر مواقع پر رفع یدین کا حکم منسوخ ہے، کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ترک رفع یدین ہی کے اختیار کرتے تھے، باوجود اس کے کہ رفع یدین کی حدیث کے راوی بھی یہی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے تو رفع یدین کا حکم رہا ہوگا، مگر بعد میں یہ حکم باوجود کثرت حدیث و آثار کے منسوخ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مسئلے کی پوری تفصیل اپنی کتاب شرح سفر السعادت میں نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں ہی سنت ہیں، مگر رفع یدین نہ کرنا ہی اولا اور راجح ہے۔ البتہ دیگر علماء حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ رفع یدین کا حکم اور طریقہ منسوخ ہے، واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 274 سوال نمبر 3 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ قال نساء امن الامام فامنوا۔ ترجمہ اور اس کی روشنی میں آمین بلا جہر کے مسئلہ کی وضاحت کریں۔ جواب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں پرچہ حل شدہ پرچہ 2010 میں، جو کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ سوال نمبر 4 عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم علیکم فاکتروا الہ۔ حدیث والا کا ترجمہ کر کے روتے ہلال کے مسئلہ پر مفصل نوٹ لے کے اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں حل شدہ پرچہ 2007 میں۔ سوال نمبر 5 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من له مال ولم یود زکاة مثل له یوم القیامة شجاع الرع غزل بیتان یطلبہ حتی یمکنہ فیقول ان قانزک۔ حدیث بالا کا ترجمہ کریں نیز اس کی روشنی میں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے میں جو اخروی نقصانات ہیں مفصل بیان کریں۔ جواب نمبر 2 ان ابی ہریرہ قال من قال له مالا ولم یؤدز قانه مثل له یوم القیامة شجان اقرا له زبیبتان یطلبہ حتی یمکنہ فیقول انا قانزک۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال قیامت کے دن گنج شام کی طرح ہوگا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جو اس پر حملہ آور ہوگا حتیٰ کہ اس پر قابو پا لے گا، اور وہ مال پکارے گا میں ہی تیرا مال ہوں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اخروی نقصانات، زکوٰۃ نہ دینے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے نصاب کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، یعنی تختے تو سونے اور چاندی کے ہوں گے مگر انہیں آگ میں اس طرح
گرم کیا جائے گا کہ گویا وہ آگ ہی کے تختے ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ وہ تختے دوزخ کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، اور ان تختوں سے شخص کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ داغی جائے گی۔ پھر ان تختوں کو اس کے بدن سے جدا کیا جائے گا اور آگ میں گرم کر کے پھر لایا جائے گا۔ یعنی جب وہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا۔ صفحہ نمبر 275، جس میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ 50,000 سال کی ہوگی اس دن کی مقدار، یہاں تک کہ بندوں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عذاب تو نقدی یعنی سونے چاندی کے بارے میں ہوگا، اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ یہ سارا وہ جواب اسی طرح جو ہم نے پڑھا ہے کہ اونٹ کاٹے گا، کچلے گا، پھر گائیوں کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں، یہ وہی جواب ہے جو ہم پیچھے اس پرچہ جات میں پڑھے ہیں، اسی کا جواب بھی آگے دوبارہ آ گیا۔ 2-3 دفعہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، وہ آپ کے ذہن نشین ہیں، امید ہے ہوگا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 6، مدرج ذیل میں سے کسی 4 پر نوٹ لکھیں۔ لیلۃ القدر، حج افراد، صلاۃ القصر، مسبوق صدقہ فطر، بیکات، سجدہ سحب، طلبی عرفات، خراج الجزیہ۔ یہ سارے جو یہ سوال ہے اس کے جوابات بھی ہم پچھلے حل شدہ پرچہ جات میں پڑھ چکے ہیں، امید آپ کے ذہن نشین ہوں گے وہ چیزیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 280 ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں 2-3 دفعہ۔ حصہ دوم، سوال نمبر 7، صحیح لذات اور صحیح لغیرہ سے کیا مراد ہے؟ مثالیں فراہم کریں۔ اس کا جواب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرچہ حل شدہ پرچہ 2007 میں۔ سوال نمبر 8، خبر واحد کی تعریف اور اقسام بیان کریں، جس کی شرعی حیثیت اجاگر کر کے مفصل نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب بھی آپ دیکھیں گے پرچہ حل شدہ پرچہ 2007، اور ابھی جو ہم یہ پرچہ پڑھ رہے ہیں یہ ہے حل شدہ پرچہ 2011 کا۔ سوال نمبر 9، خبر موضوع سے کیا مراد ہے؟ مثالیں اور وجوہات پیش کریں۔ اس سوال کا جواب آپ دیکھیں گے پرچہ 2009 حل شدہ پرچہ جو ابھی پچھلے صفحات میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ سوال نمبر 10، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 پر مفصل نوٹ لکھیں۔ الف، امام بخاری کے حالات زندگی، ب، خبر مرسل، جیم، خبر معلق، دال، ناسخ و منسوخ، 5 ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم موازنہ۔ جواب خبر مرسل اور خبر معلق کے لیے دیکھیے حل شدہ پرچہ سال 2008 کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ حدیث و اصول حدیث مہا حل شدہ پرچہ جات برائے ایم اسلامیات پریویس، پرچہ نمبر 2 یعنی 15ویں جماعت کی، اور یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔